السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ حضرات کے روبرو اللہ کے ڈر پیدا کرنے کے لیے اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے کچھ جملے سنانے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع پروردگار نے عطا فرمایا۔ یہ بے انتہا پروردگار کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر یہ اکابرین کی تجویز کردہ جو ہے وہ مضمون ہے جسے آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سن کر آپ حضرات بھی اس عاجز کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے، سنوارنے اور اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں کے اندر اتار لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جد و جہد ہم جو ہے کرنا شروع کر دیں۔ حاضرین، جو میں نے پڑھی آیت کریمہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہ سورہ مائدہ کی 91 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ بے شک شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو حاضرین، موضوع چل رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے متعلق، اس سے بچنے کے تعلق سے کچھ ہدایات، کچھ نظریات آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ 5 کڑیاں اس موضوع پر ہو چکی ہیں، اب یہ 6ٹھی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ انسان کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنی عبادت پر ناز کرے اور نہ ہی اپنے آپ پر اعتماد کرے۔ ایک دفعہ کسی
فرد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارغ دیکھا تو سلام کیا اور آگے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپس اسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی دہلیز پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ صحابی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ دروازے پر اس وقت کیا سوچتے ہوئے بیٹھے ہیں؟ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب اس راستے سے گزر رہا تھا تب بھی آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور جب میرے کام سے فارغ ہو کر میں جب واپس ہو رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میری بیٹی حفصہ ام المؤمنین ہے، وہ آج گھر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی ہے. اس لیے میں نے گھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کے بجائے یہاں دروازے پر بیٹھنا پسند کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے اسلاف شیطان مردود کے شر سے اس قدر بچتے تھے، اس مردود کی چالوں کو اس وقت تک سمجھنا ممکن ہی نہیں جب تک اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہ ہو. ایک آدمی کی بڑی تمنا تھی کہ شیطان سے میری ملاقات ہو اور اس سے باتیں کروں. ایک دفعہ اس کی ملاقات شیطان سے ہو گئی. اس کے پاس بڑے جال تھے. اس آدمی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں. اس نے جال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کس لیے پھرتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ پھندے اور جال ہیں جن سے میں لوگوں کو پکڑتا ہوں. اس نے پوچھا میرے لیے کون سا جال ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ تیرے لیے کسی جال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا ارے واہ، میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ جال کے بغیر تیرے ہاتھ آ جاؤں. شیطان نے کہا اچھا دیکھ لینا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد وہ آدمی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. راستے میں ایک دریا تھا. جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی جا چکی تھی، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ دریا عبور کر کے جاتا ہوں. کنارے پر ہی ایک بوڑھیا فتنے کی پڑیا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی لاٹھی لے کر بیٹھی رو رہی ہے. اس نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی جا چکی ہے اور میں اکیلی ہوں. میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی. میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، تو مجھے بھی کسی طرح ساتھ لے جا اگر تو بہتر سمجھے. میں تیرے بچوں کو دعائیں دوں گی. اس نے کہا میں تجھے کیسے لے کر جاؤں؟ کہنے لگی تم خود تو جاؤ گے ہی، میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے بھی کندھوں پر اٹھا کر لے جانا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں لے جا سکتا. اس نے اس سے بڑی دعائیں دیں اور کہا کہ تمہارا بھلا ہوگا، میرے بچے اکیلے ہیں، میں گھر پہنچ جاؤں گی تو وہ بھی بہت آپ کو دعائیں دیں گے. اس کے دل میں بڑھیا کے بارے میں ہمدردی آ گئی. چنانچہ
اس آدمی نے کہا اچھا چلیں میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میں اسے کمر پہ اٹھا لیتا ہوں، پھر کہنے لگا کہ کہیں پھسل کر گر نہ جائے، لہٰذا کہنے لگا کہ چلو میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑھیا کو کندھوں پر بٹھا کر دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے جب وہ دریا کے بالکل درمیان میں پہنچا تو بڑھیا نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہنے لگی اے میرے گدھے تیزی سے چل۔ وہ آدمی حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ ارے یہ کیا انداز ہے بلانے کا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے کہا تھا کہ تجھے قابو کرنے کے لیے مجھے کسی جال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھ کہ تجھے میں نے بغیر جال کے کیسے پھنسا لیا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں غیر محرم ہوں، تو نے مجھے کندھوں پر کیسے بٹھا لیا تھا؟ شیطان کا سب سے بڑا حملہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مردود تو ہمیں زندگی میں جیتے جاگتے بہکا دیتا ہے، موت کے وقت جب ہوش و حواس بھی پورے نہیں ہوتے اس وقت اس کے لیے ہمیں بہکانا کتنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان موت کے وقت فوت شدہ رشتہ داروں مثلا ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کی شکل میں آتا ہے اور چار پائی پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بے دین بنانے کے لیے نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ماں کی شکل میں آتا ہے تو بیٹے کو پیار کرتا ہے، اسی طرح بولتا ہے جیسے ماں بولتی تھی۔ کہتا ہے بیٹا میں اسلام پر مری تھی اور مجھے آگے عذاب ہوا ہے، اب تیرے مرنے کا وقت ہے، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ تو بھی کہیں جہنم میں چلا نہ جائے۔ تو میری بات مان لے اور خدا کا انکار کر دے۔ مرنے والا چونکہ سامنے ماں کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اس کی بات مان کر دہریہ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ کسی کو نصرانی بننے کی تعلیم کرتا ہے اور کسی کو یہودیت اپنانے کی نصیحت کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ جب شیطان ان محبت والی شخصیتوں کی شکل میں آ کر ڈورے ڈالے تو پھر اس کے شر سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ایمان کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے اور مسواک کی پابندی کرتا ہے، اس کے پاس موت کے وقت اللہ تعالی جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ملک الموت 3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگاتے ہیں۔ دوسرا کام اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ اب تمہارے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تیسرا کام مرنے والے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، فقط تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ موت کے وقت تو ملک الموت کو فرما دینا کہ وہ ہمیں کلمہ طیبہ یاد کرا دے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں 100 دلیلیں دیں. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان نے آ کر کہا راضی خدا تو موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں خدا موجود ہے. وہ کہنے لگا دلیل پیش کرو. انہوں نے ایک دلیل پیش کی. شیطان نے اس دلیل کو اپنے طریقے سے توڑ دیا. انہوں نے دوسری دلیل پیش کی مگر اس نے اس دلیل کو بھی اپنے حربے سے توڑ دیا. انہوں نے تیسری دلیل پیش کی اور اس نے اس کو بھی توڑ دیا. بالآخر انہوں نے اپنی جمع کردہ 100 دلیلیں بھی پیش کر دیں اور اس نے ان 100 دلیلوں کو بھی توڑ ڈالا. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے لیکن چونکہ ان کے دل میں اخلاص تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام فرما دیا. اس وقت آپ کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز کسی جگہ وضو فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی پریشانی کے بارے میں کشفاً مطلع فرما دیا. انہوں نے غصے میں آ کر وہ لوٹا جس سے وضو فرما رہے تھے دیوار پر دے مارا اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو پکار کر کہا کہ اے راضی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے یک مانتا ہوں. اس وقت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ بھرا چہرہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل سامنے آ گیا تھا. جب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تو ان سے دور ہو گیا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کہ اپنے پیر و مرشد کے کہے ہوئے جملے ان کے کانوں کے اندر جو ہے داخل ہو گئے. وہ سن لیا. سن کر انہوں نے بالکل ویسے ہی انداز میں شیطان کا جواب دے دیا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اور اسی کے ساتھ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی موت واقع ہو گئی. ان کا انتقال ہو گیا ایمان پر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ. بھائیو جب آپ دیکھیں کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو اسے ڈاکٹروں سے بچائیں. اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے کہ وہ موت کی علامت ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. نشے کا ٹیکہ لگانے کے باوجود اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں اور رشتہ داروں کو جو ہے بس یوں بتاتے رہتے ہیں کہ سانس ان کی اکھڑ رہی ہے, ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے مریض کو, اس لیے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر کا پائپ وغیرہ منہ کے اندر داخل کر دیا گیا ہوتا ہے, حلق کے اندر سے داخل کر دیا گیا ہوتا ہے. لہٰذا وہ مریض جو ہے نہ کچھ بول سکتا ہے, نہ کچھ پکار سکتا ہے, نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے, نہ کچھ جملے جو ہے قرآنی جملے ادا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, مجبور ہوتا ہے مرنے والا. تو ایسا پتہ چل جائے کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو ڈاکٹر کو ڈانٹ کر کہیں کہ خبردار اسے نشے کا ٹیکہ مت لگانا, وینٹیلیٹر میں نہ ڈالنا. تو مومن مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. اسے کہہ دیں کہ جناب آپ اپنی طرف سے اس کا علاج کر چکے ہیں, اب چونکہ موت کی علامت ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے اسے اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے تیاری کرنے دیں اور اسے ہوش میں رہنے دیں تاکہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں اور سامعین ناظرین. اس بات پر آپ تمام بھی توجہ کریں اور جو ہے گھر کے دیگر افراد کو بھی جو ہے اس کی اطلاع پہنچائیں اور ان کو بھی سنائیں کہ مرنے والے کو جب سکرات کا وقت قریب آتا ہے تو اسے ہاسپٹل لے جانا, وہ انجیکشن وغیرہ نشے کا لگانا
اور وینٹیلیٹر میں ڈالنا کہ ان کی سانس جو ہے اکھڑ رہی ہے تو اس میں آسانی ہو، ایسی سب چیزیں کرنے سے مرنے والے کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے اور ہسپتال میں اکیلا ہوتا ہے، اور رشتہ دار کوئی قریب نہیں ہوتے، کوئی ان کو ترغیب دلانے والا، کچھ پڑھنے پڑھانے والا کوئی سامنے موجود نہیں ہوتا، تو وہ اسی حالت میں جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور کلمہ وغیرہ پڑھے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ ایسے وقت میں جب جان کنی کا معاملہ ہو، وہ مریض کو جو ہے گھر ہی پر رکھا جائے، کوئی بازو میں بیٹھ کر آہستگی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے جائیں، ان مریض کو پڑھنے کے لیے زور نہ دیں، بلکہ ان کے بازو میں بیٹھ کر آہستہ سے آپ پڑھتے رہیں۔ اب مریض کے کان میں وہ جملے پڑھیں گے تو مریض کے دل سے بھی اگر کلمہ طیبہ ادا ہو گئی تو الحمدللہ وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کرے کہ موت کے وقت کوئی صاحب دل پاس ہو جو بندے کو اس وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کر دے، تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اللہ کرے کہ ایسا موقع جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے ایسا کچھ جان کنی کا موقع ہو تو ایسے کوئی ہمارے قریب رہیں اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے وہ بھی کلمہ پڑھتے رہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زبان سے بھی کلمہ ادا ہو جائے اور ہماری موت جو ہے ایمان پر ہو جائے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مریض کو ہرگز نہ کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے یا انکار کر دے یا چڑ پیدا ہو مزاج میں، تو اس سے بھی جو ہے اس کے ایمان کے خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ ان کی آواز سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو اس عاجز کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ شیطان کے ہتھ کنڈے سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پروردگار بچا لے، اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ جو ہے 5ویں کڑی ہے، چھٹی کڑی ہے اس موضوع پر، شیطان کے ہتھ کنڈے سے متعلق۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں پروردگار توفیق عطا فرمائے تو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔